اور انسان معصوم فرماتے ہیں اگر علم کمینے کو دیا جائے اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے، اور علم اگر شریف کو دیا جائے اس کی شرافت بڑھی جاتی ہے۔ تو پہلے تجھے عقل کے ظرف کو اتنا بڑھانا ہے کہ جس میں علم آ رہا ہے، اگر عقل کا ظرف سلمان ہو تو منا اہل البیت بن جاتا ہے۔ تو معیار یہ نہیں تھا کہ اس نے نبی سے علم لیا، معیار یہ تھا جن ظروف میں علم جا رہا تھا وہ ظرف کیسا تھا۔ ہاں؟ تو اب لفظ ادا ہوئے، لفظوں کو معنی ملی، ان لفظوں کو معنی دے رہا ہے عقل، اور جس طرح جسم کی غذا ہے اسی طرح تیرے عقل کی غذا ہے، اور عقل کی غذا علم ہے۔ اب تجھے دیکھنا یہ ہے تو علم لے کہاں سے رہے، یہ بہت بڑا حساس سبجیکٹ ہے، اگر مسلمان اسی کو سمجھ جائے تو ہدایت پا جائے۔ یہ علم ہے جو تیرے عقل کو غذا دیتا ہے۔ اب دو طرح کے علوم ہیں، ایک علم اکتسابی ہے، ایک علم لدنی ہے۔ اب اگر میں نے علم اس سے لیا جس کا علم تھا تجربی، جو بار بار ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک رزلٹ دیتا ہے، تو اس کے علم میں خطا ہے۔ اگر اس کے علم میں خطا ہوگی، میں خطا والا علم لوں گا تو میری عقل میں بھی خطا پیدا ہوگی، تو پھر وہ لفظ جو میری زبان سے نکلیں گے وہ بھی لفظ خطاؤں سے بھرے ہوئے لفظ ہوں گے۔ جو عمل میرے وجود سے نکلے گا وہ عمل بھی خطاؤں سے بھرا ہوا عمل ہوگا۔ اب ایک علم ہے اکتسابی جس علم میں خطا کا امکان ہے۔ جو دنیا کے علوم ہیں، مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ پیناڈول کھائیے آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا، اور 20 سال کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں اس گولی میں تو نقصان ہے، یہ کینسر دیتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، پتہ چلا دنیا جتنا علم دے رہی ہے وہ تجربے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ میں نے 20 سال جس انسان کو یہ چیز کھلائی تھی مجھے تو آج پتہ چلا اس کا نقصان۔ تو دنیا کا جو علم ہے وہ ایک مرتبہ کہتا ہے یہ کام کرو، 4 دن کے بعد کہے گا نہیں یہ کام نہ کرو، کیونکہ دنیا کے علم میں تجربہ ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے مجھے علم اس سے لینا تھا جس میں خطا کا امکان نہ ہو، تب جا کے مجھے صحیح رائٹ اور پاتھ اور راستہ ملے گا جہاں پہ مجھے خطا کا امکان نہ ہو۔ وہ علم کون سا ہے، میں کس سے علم لوں؟ تو اب آئی علم اکتسابی میں خطا کا امکان ہے۔ دوسرا علم ہے جسے کہا جاتا ہے علم لدنی، جو علم لدن کا ہے، جو علم پروردگار عالم کی طرف سے ہے، کیونکہ نہ وہ خطا کرتا ہے نہ اس کے علم میں خطا ہے۔ علم اکتسابی کہاں پہ حاصل کیا جاتا ہے؟ دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد پھر بھی اس میں امکان خطا ہوتا ہے، لیکن جو علم الہی ہے اس کی چھوٹی سی کڑی میں کئی مرتبہ مجالس میں بتا چکا کہ اللہ نے پہچان کے لیے پہلی سیڑھی اپنے علم کے تعارف کی کروائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ۔ یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں پڑھی نہیں ہے، ہاں؟ یہ نہ کیمبرج میں پڑھی نہ آکسفورڈ میں پڑھی ہے کوئی دنیا کا بندہ اور باشندہ جو یہ کہے کہ یہ شہد کی مکھی میرے اسکول میں پڑھی ہے، کیونکہ جو علم لدنی ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ علم جب بندے کو عطا کرتا ہوں بندے نے سوچا بھی نہیں تھا میں وہاں سے عطا کر دیتا ہوں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں وہاں سے اسے علم دیتا ہوں، اور وہ علم جب اس کے وجود میں آتا ہے پھر اس کے وجود میں خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ میں کسی نبی کی بات نہیں کر رہا، میں شہد کی چھوٹی سی مکھی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اسے میں نے علم دیا، اسے میں نے اپنی طرف سے علم دیا، اس کا علم اکتسابی نہیں تھا، یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھی تھی، یہ چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے لیکن میں نے اس کے وجود پہ وحی کی۔ اب انسان چلا جا تو مکھیوں کو دیکھ لے، جو شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں، وہ چاہے پاکستان کی ہو، آسٹریلیا کی ہو یا افریقہ کی ہو، جب شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے اس کے چھتے میں ذرا برابر سائز کا فرق نہیں ہوتا، پاکستان میں بنائے یا انگلینڈ میں بنائے سائز وہی ہوتا ہے، یہاں والی بھی ویسا بنائے گی وہاں والی بھی ویسا بنائے گی۔ شہد کی مکھی کے بنانے میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، کیوں؟ وہ بنا کر بتا رہی ہے کہ مجھے سکھانے والا ایک ہے، مجھے پڑھانے والا ایک ہے، اور میری بنانے میں تجھے ذرہ برابر خطا نظر نہیں آئے گی، کیونکہ خطا اکتسابی علوم میں ہوتی ہے، علم لدنی میں خطا نہیں پائی جاتی۔ تو اب یہ بھی فرق نہیں ہے کہ ہزاروں بنانے والیاں ہیں،
چاہے کروڑوں بنانے والیاں ہوں، کیونکہ سکھایا خدا نے ہے تو ان کا عمل اور ان کا ایکٹ بھی بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب تجھے جملہ محمد و آل محمد سمجھ آتا ہے؟ ارے جسے خدا پڑھا دے وہ شہد کی مکھی خطا نہیں کر سکتی، اور جس مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو خدا سکھا دے اس کے وجود سے تو خطاؤں کو کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ لاکھوں شہد کی مکھیاں، کروڑوں شہد کی مکھیاں چھتے بناتی گئیں، شہد بناتی گئیں، لیکن کسی کے عمل میں تجھے تضاد نظر نہیں آیا۔ جو جیسا یہاں بنا رہی ہے وہ ویسا وہاں بنا رہی ہے، یعنی جسے خدا سکھا دے ان کا عمل ایک ہوتا ہے۔ اب محمد کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، والکلنا محمد۔ یہ مت دیکھنا کہ مرتضیٰ ہے یا مجتبیٰ ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ ان سب کا عمل ایک جیسا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پڑھانے والا پروردگار عالم ہے، اور جسے خدا سکھا لے اس کے وجود میں ذرہ برابر خطا پائی نہیں جاتی۔ تو اے انسان، اگر تو بھی اپنے وجود کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو خطا والوں کے پاس نہ جانا جنہوں نے 40 سال خطائیں کی، ایسوں کے پاس جانا جو جب پیدا ہوئے تو پھر بھی تسبیح الہی تھی، اور جب جاتے وقت سجدے میں تھے اس وقت بھی تسبیح الہی تھی، کہ جن کو دیکھ کر یاد خدا آئے، جن کے وجود سے ذرہ برابر مسلمان خطا کو تلاش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے وجود میں جو علم تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ علم بھی خالی کافی نہیں ہوتا، علم بوجود خود اگر کسی کو دیا جائے تو یہ کافی نہیں ہے۔ کافی ایسے عالم ملیں گے، علم تو ہے لیکن امام حسین کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، علم تو ہے لیکن مسلمانوں میں تفرقہ پھیلا رہے ہیں، علم تو ہے لیکن تعصب کے بازار کو گرم کر رہے ہیں، علم ہے لیکن خالی علم کسی کام کا نہیں جب تک اس علم کے ساتھ حکمت نہ ہو۔ حکمت لباس علم ہے، حکمت انسان کے علم کو پروان تک لے کر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی میدان میں رکے، اور ایک مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں فلاں میدان کو چھوڑ کے بھاگ گیا، مجمع اس پہ واہ واہ کرتا ہے۔ یہ علم ہے، یہ خالی علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک بندہ روڈ سے گزر رہا ہے اور راستے میں ایک گاڑی کو دیکھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو اس واقعے کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اس واقعے سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ قرآن کی آواز آتی ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل و حکمت، کیا کرو؟ عبرت لو۔ جو انسان زندگی سے عبرت نہ لے اس کا علم کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس ایکسیڈنٹ سے تو نے کیا سیکھا؟ اس کی حکمت سے تو نے کیا سمجھا؟ کوئی ایسی چیز سیکھ کہ اگلی بار تیرا ایکسیڈنٹ نہ ہونا ہے۔ ایک بندہ صرف فضائل اہل بیت پڑھ کے اس رہ گزر کی طرح جو گزر جاتا ہے، یہ گزر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ علی رکے تھے تو رکے کیوں تھے، اور وہ چھوڑ کے بھاگے تھے تو بھاگے کیوں تھے۔ جب یہ کیوں کو تلاش کر لیتا ہے تو اسے پھر کیوں کا جواب ملتا ہے کہ جو رکا تھا اس کے دل میں محمد کی محبت تھی، جو بھاگا تھا اس کے دل میں مال کی محبت تھی۔ اب یہ محبتیں تیرے وجود میں بھگانا پیدا کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اے انسان، اس حکمت و علم نے تیرے وجود میں کس کی محبت پیدا کی؟ کیونکہ ہم میں سے کسی نے مولا علی کو دیکھا تو نہیں، اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے اہل بیت کو علوم کے ذریعے سے پہچانا ہے، مولا کی نہج البلاغہ سے پہچانا، صحیفہ سجادیہ سے پہچانا، واقعہ کربلا سے پہچانا۔ تو انسان یہ وقائع بتاتے ہیں کہ اہل بیت کیسے تھے۔ اب تم نے اہل بیت کو پہچان لیا، لیکن تم نے اہل بیت سے سیکھا کیا؟ کہ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا ممبر پر جاتے ہیں اور لوگ انتظار میں ہیں کہ چھٹے امام خطبہ دیں۔ کہ مولا خطبہ دیجیے، امام فرماتے ہیں آج میں خطبہ نہیں دوں گا۔ کہ کیوں؟ کہ اتنے سالوں سے مجھے سن رہے ہو، آج میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے، عبرت کیا لی ہے کہ اتنے سالوں سے میری مجلسیں یا میرے خطبے یا میرے محافل میں تشریف لاتے ہو، تم نے سیکھا کیا ہے؟ جب سارے مجمع سے پوچھا تو سارا مجمع خاموش تھا،
تو ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ مولا میں نے ایک چیز آپ کی خطبوں سے سیکھی ہے۔ کیا سیکھی؟ کہ مولا میں نے معاشرے کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مولا میں نے معاشرے کو دیکھا کہ لوگوں نے بڑے بڑوں سے دوستیاں کی، بڑے بڑوں سے اپنے تعلقات بنائے اور مضبوط تعلقات بنائے، بڑے بڑوں سے پیار و محبت کیا، لیکن مولا میں نے دیکھا بڑے سے بڑا دوست بھی جب اس کے بیچ میں ملک الموت آتا ہے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا دوست نہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے۔ امام نے کہا حسن تم نے بہت اچھا نتیجہ لیا۔ پھر مولا میں نے نتیجہ لیا کہ دوستی اس سے کرنی چاہیے جو کبھی بھی انسان سے جدا نہ ہو۔ یہ کیسا دوست ہے جو دنیا میں ہوٹلوں میں اور ہر جگہ میرے ساتھ ہے، لیکن جو ملک الموت مجھے اس دنیا سے اکیلا کر کے اور چھین کے لے کر جاتا ہے، اور جہاں سب سے میرے لیے مشکل وقت ہے وہاں پہ یہ میرے کام نہیں آتا۔ وہ بیٹا ہو، وہ بیوی ہو، وہ بھائی ہو، وہ دوست ہو، وہ رفیق ہو، سارے مجھے چھوڑ کے چلے جاتے مولا۔ اچھا پھر میری باتوں سے کیا سیکھا؟ کہ آپ کے کلام سے یہ سمجھا دوستی اس سے کرنا جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے، دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہے، آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہے۔ امام نے کہا پھر تم نے کیا سوچا دوستی کس سے کرنی ہے؟ کہ مولا میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا دوست کس کو بنایا ہے، میں نے اس کو بنا لیا۔ کہ میں نے اپنا دوست کس کو بنایا؟ کہ مولا جس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کا وقت گزرتا ہے۔ کہ میرا وقت سب سے زیادہ کس پہ گزرتا ہے؟ کہ آپ کا سب سے زیادہ وقت مصلی عبادت پہ گزرتا ہے۔ بہترین دوست پروردگار عالم ہے، بہترین دوست خداوند متعال ہے کہ اگر تم اس سے دوستی کرو